حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب اس شیخ سے مبارکیں لی، کہنے لگے ادھر میں مبارک لے رہا تھا، ادھر نبی اعلان نبوت فرما رہے تھے۔ میں یمن میں تھا، نبی مکہ میں تھے، میں ادھر یمن میں اس قبیلے کے سردار سے ملاقات کر رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں اس سردار سے ملاقات کر کے جب نکلنے لگا، وہ سردار مجھ سے کہتا ہے صدیق بڑے خوش نصیب ہو، پہلا نمبر لے گئے ہو، نبی کے قدموں میں سب سے پہلے تم بیٹھو گے، اسلام سب سے پہلے تم قبول کرو گے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اے شیخ جب تو میری نشانیاں اتنی جانتا ہے تو پیارے نبی کی کتنی جانتا ہوگا؟ جب تو اتنی میری نشانیوں سے واقف ہے، مجھے اتنی مبارکیں دے رہا ہے، اتنا خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر تو نبی سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اے شیخ تو کہہ رہا ہے سب سے پہلے میں نے نبی سے ملنا ہے، بتا تیرا کیا پیغام ہے، جب میں جاؤں تو نبی کی بارگاہ میں تیرا بھی کوئی پیغام نبی کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے جب کہا نا، وہ شیخ کہتا ہے اور تو کچھ نہیں، میں نے جب سے نبی کی شان پڑھی، جب سے نبی کا مقام پڑھا، جب سے نبی کی عظمت پڑھی، اس وقت سے ہی میں نے نبی کی شان کے اندر نعتیں لکھنا شروع کر دی تھی، اس وقت سے ہی میں نے نبی کی شان میں اشعار لکھنا شروع کر دیے تھے، اس وقت سے ہی میں نے نبی کی شان میں قصیدے لکھنا شروع کر دیے تھے۔ اے صدیق اور تو کچھ نہیں، بس یہی ہے کہ جب تم جاننا نا، اسلام قبول کرنا نا، تو پھر یہ میری جو اشعار ہے نا میں نے نبی کی محبت میں جو لکھے ہے، تو کھڑی ہو کر نبی کی بارگاہ میں سنا دینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب جب میں یمن سے واپس آیا، وہ قصیدہ لے کر، وہ اشعار لے کر، وہ نعتیں لے کر، کہنے لگے میرے جانے کا کسی کو پتہ نہیں، میرے آنے کا کسی کو پتہ نہیں، میں کس کس سے ملا کسی کو خبر نہیں، میری کس کس سے ملاقات ہوئی کسی کو خبر نہیں، اس شیخ سے جو گفتگو ہوئی کسی کو خبر نہیں ہے، اس شیخ نے جو قصیدہ دیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں پر جب میں مکہ میں آیا تو سارے کافر میرے پاس آ گئے، یمن میں گئے کسی کو بتایا نہیں، کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کن کن سے مل کے آئے ہیں، پر حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں مکہ میں آیا تو سارے کافر میرے پاس آ گئے، میرے استقبال کو پہنچے اور نعرے لگانے لگ گئے یا ابا بکر انت الکفایہ و انت النہایہ، اے ابو بکر تو سردار ہے، تو عظیم ہے، تو کریم ہے، تیری بات آخری بات، تیرا فیصلہ آخری فیصلہ، تجھ سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر دانا کوئی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب کافروں کے اس کلام کو سنا، حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اندر کا کالا مجھ سے پیار کرے ایسا تو ہو نہیں سکتا، صدیق سے پیار کافر کرے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور ہوگا۔ آپ نے فرمایا مطلب نکالو، مطلب کیا ہے اتنی شان بیان کرنے کا؟ وہ کہنے لگے یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، اے ابو طالب، اے صدیق تو عظیم ہے، تو کریم ہے، تو سمجھدار ہے، بھلا یتیم کا بچہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ابو طالب کیا ایک یتیم رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اے صدیق جاؤ تم انہیں سمجھا کے آؤ۔ اب صدیق تو وہ تھے جن کا سینہ پہلے ہی مدینہ بن چکا تھا، جو یمن سے پہلے ہی مبارکیں لے کے آ چکے تھے، جو یمن سے پہلے ہی ڈھیر ساری خوشخبریاں لے کے آ چکے تھے، یمن سے پہلے ہی ساری وہ قصیدے لے کے آ چکے تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے کافر کہتے ہیں صدیق جاؤ نبی کو سمجھا کے آؤ۔ حضرت صدیق اکبر جب آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، آ کر جب دستک دیتی ہے محبوب حضرت حجرہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے، محبوب جب وہاں سے باہر تشریف لاتے ہیں، محبوب صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں تو فرماتی ہیں یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں تیرا بھی ہوں، ساری امت کا بھی رسول بن کے آیا ہوں۔ اب اتنا ہی کافی تھا، میرے نبی نے جب فرما دیا ابو بکر میں تیرا، پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیچھے کافر کھڑے ہیں، وہ پوچھیں گے دلیل کس دلیل کی بنا پر اسلام قبول کر کے آئے ہو؟ اب کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی تو مانگ لوں نا۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر کہتے ہیں ما دلیلک، اے اللہ کے نبی آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ اسلام تو میں قبول کر لوں پر دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے جب میرے نبی کی بارگاہ میں دلیل مانگی تو میرے نبی فرماتے ہیں الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، فرمایا میری نبوت پر دلیل وہ شیخ ہے جسے تو یمن کے اندر مل کے آیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا،
کسی کو خبر نہیں دی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا میں کہاں گیا، کس سے مل کے آیا. کہنے لگے بات اتنی ہی کافی تھی کہ نبی نے مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبر دے دی ہے، نبی نے یہاں بیٹھ کر خبر بتا دی ہے. اب گیا ہوں میں ہوں، سفر میں نے کیا ہے، ملاقات میں نے کی ہے، پر ساری کی ساری خبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اب بات اتنی ہی کافی تھی. پر حضرت صدیق اکبر کہنے لگے آگے کافر ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ دلیل ان کے لیے کافی نہ پڑے. حضرت صدیق اکبر نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں کم من شیخ لقیتہ بالیمن، اے اللہ کے نبی، یمن کے اندر تو میں ڈھیر سارے شیخوں سے ملاقات کر کے آیا ہوں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں، آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے صدیق اکبر، میں نے جب کہا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، میری نبوت پر دلیل وہ شیخ ہے جسے تو یمن کے اندر مل کے آیا ہے، اور تو کہتا ہے میں تو بڑے بڑے شیخوں سے مل کے آیا ہوں، آپ کس کا نام لیتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں الذی افادک بیاتن، میں تو اس کا نام لیتا ہوں جس نے تیرے ہاتھ میں میری نعت بھیجی ہے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کھڑا ہو گناہ سنا. اب یہ ہے کہ نبی کا میلاد کس نے منایا؟ ہم کہتے ہیں پہلے مسلمان صدیق اکبر اسلام قبول کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کے نبی کی شان بیان کرتے نظر آ رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے نبی کی شان بیان کی. اب اسلام قبول کرنے کے بعد جب واپس آئے کفار مکہ کہنے لگے صدیق سمجھائے ہو؟ آپ فرمانے لگے نہیں میں تو اپنا آیا ہوں. کافر کہنے لگے کیسے؟ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے ایسے کہ یمن میں گیا، ملاقات میں نے کی، قصیدے میں نے لیے، گفتگو میری ہوئی ہے، دیکھا شیخ کو میں نے ہے، پر وہاں ملاقات کر کے قصیدے لے کے جب میں نبی کے دربار میں پہنچتا ہوں تو ساری خبریں میرے نبی دینے والے بن جاتے ہیں. کہنے لگے میں نے کہہ دیا جو نبی مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبر سچی دیتے ہیں وہ عرش کی بھی خبر سچی دیتے ہیں. کیوں نہ ہو اللہ نے پیارے نبی کو یہ شان دی ہے کہ جانور بھی پیارے نبی کی شان بیان کرتے نظر آ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نا کہ ایک چرواہ جب بکریاں چرا رہا ہے نا کہ بھیڑیا بکری اٹھا کے بھاگنے لگا تو یہ اس نے چھینی. اب یہ چھین کے جب واپس آنے لگا تو وہ بگاڑ گیا، لگا قال قد عمدت الی رزق رزقنی الا اخذت ثم انتزعته، میں نے رزق کا ارادہ کیا، میرے رب نے رزق دیا، میں نے بکری پکڑی، تو نے مجھ سے چھین لی. اب چرواہے کو تعجب ہوا کہ اس کام تو بکری کھانا بھیڑ کھانا، یہ انسانوں جیسا کلام کیوں کر رہا ہے؟ تو بھیڑیے نے کہا تو مجھ پہ تعجب کر رہا ہے، میں تو اس نبی پہ کر رہا ہوں جو بیٹھے دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے. قال اعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. جو بیٹھے تو دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، خبر وہ بھی دیتے ہیں جو ہو چکا ہے، خبر وہ بھی دیتے ہیں جو ہونے والا ہے. اب چرواہے نے جب یہ نبی کی شان سنی، بھیڑیا کہنے لگا جا نبی کے قدموں میں، جس کی نبی کی میں شان سنا رہا ہوں اس نبی کے قدموں میں اسلام قبول کر کے آ. یہ بکریاں چرانے والا کہنے لگا بکریاں تو چرا لوں. بھیڑیا کہتے ہیں میں چراؤں گا. وہ کہنے لگا اب میں سامنے تھا، ڈنڈا میرے ہاتھ میں تھا، آنکھیں کھلی تھی، چکر لگا رہا تھا، تو نے بکری نہیں چھوڑی تو میں چلا گیا، تو کیسے چھوڑے گا؟ وہ کہنے لگا نہیں، جس نبی کے پاس تو جا رہا ہے نا، جس نبی کی غلامی تو اختیار کرنے جا رہا ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ تیری بکریوں کی حفاظت میرے ذمہ ہے. اب بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بکریوں کا دشمن بکریاں چرا رہا ہے. جب بکریاں چرا رہا ہے یہ چرواہا نکلا، یہودی تھا، نبی کی بارگاہ میں آیا، اب اتنی شان نبی کی دیکھ چکا تھا، پھر بھی آ کر کہتا ہے بیما عارف انک نبی جن، اسلام تو قبول کر لوں پر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اسلام تو قبول کر لوں پر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو میرے نبی نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دلیل بھی تو کوئی ہو نا آپ کی نبوت پر. فرمایا اتنا کافی نہیں ہے کہ تیری بکریاں وہ بھیڑیا چرا رہا ہے. اب وہ چرواہ حیران ہو گیا، ملاقات میری، گفتگو میری، میں نے اس سے بات کی، ملاقات میں نے کی، سارے معاملات میں نے حل کیے ہیں، پر میرے نبی نے یہاں پہ بیٹھ کر وہ خبر ساری کی ساری بتا دی ہے. اور یاد رکھو اتنا نہیں، میرے نبی کے جو قدموں میں بیٹھے وہ بھی اتنی شان رکھنے والے. اب یہ 11ویں والے پیر کا مہینہ، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں لولا لجام الشریعہ علی لسانی، اگر میری زبان پر شریعت کی یہ حد نہ ہوتی، لگام نہ ہوتی، لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، فرمایا میں پھر تمہیں بتاتا جو تم کھا کے آئے ہو، جو تم گھروں میں چھپا کے آئے ہو. فرمایا میرے سامنے تمہارا حال نہیں چھپ سکتا. اور فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا نا، حضرت علی کہنے لگے یہ عمر وہ تھے کہ جب وہ میں نے خواب میں دیکھا عمر نے ساری خبر دے دی ہے۔ کیا ریاض النظرہ کے اندر موجود ہے، حضرت علی کہتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا زہری وصال ہو گیا، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، حضرت عمر کا دور خلافت ہے۔ کہنے لگے خواب میں نے دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو میں جلدی جلدی وضو کر کے آتا ہوں، خواب میں مسجد میں آیا، مصلی پہ نبی کو دیکھا، نبی کے پیچھے میں نے نماز پڑھی۔ کہنے لگے حضور کے پیچھے جب نماز پڑھ چکا نا، محبوب ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے میں بھی محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگے سامنے دیکھتا ہوں کہ ایک بڑھیا آئی، کھجوروں کا ٹوکرا لائی، محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا تو محبوب نے ایک کھجور اٹھا کے، حضرت علی کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا کہ میرے نبی نے میری طرف نظر فرما کے کہا یا علی تاکل حاضر رتبہ، اے علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کھلائیں میں نہ کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے محبوب نے ایک کھجور مجھے کھلائی، بڑی میٹھی تھی، ذائقہ کمال کا تھا، بڑی لذت والی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں خواب میں محبوب سے ایک کھجور کھائی، پھر محبوب نے دوسری بھی کھلائی۔ کہنے لگے جب میں خواب میں محبوب سے 2 کھجوریں کھا چکا تو بیدار ہو جاتا ہوں، نیند سے بیدار ہوا تو محبوب کی خوشبو بھی آ رہی تھی، منہ بھی میٹھا تھا، ذائقہ بھی تازہ تھا۔ کہنے لگے وقت بھی وہی تھا جہاں سے خواب شروع ہوا تھا۔ کہنے لگے میں جلدی سے وضو کر کے مسجد میں آیا، جس مصلی پہ میں نے محبوب کو دیکھا اسی مصلی پہ حضرت عمر کو دیکھتا ہوں۔ کہنے لگے خواب سنانے والا تھا پر کیا نماز کا وقت ہوا، میں نے نماز حضرت عمر کے پیچھے پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکی حضرت عمر نے نماز کے بعد اسی ممبر کے ساتھ ٹیک لگا لیا جس ممبر کے ساتھ محبوب کو میں نے خواب میں ٹیک لگاتے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضرت عمر نے اسی ممبر کے ساتھ ٹیک لگایا، میں جب حضرت عمر کے پاس بیٹھا میں خواب سنانے والا تھا، سامنے نظر پڑی کہ اسی طرح بڑھیا آئی، کھجوروں کا ٹوکرا لائی، حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں جب پیش کرتی ہے بڑھیا، کہنے لگے میں بولنے والا تھا پر حضرت عمر نے جلدی سے کھجور اٹھا کے میری طرف نظر فرما کے کہہ دیا اے علی کھجور کھاؤ گے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب حضرت عمر کے ہاتھ میں کھجور دیکھی، امیر المؤمنین ہو، شان یہ ہو کہ محبوب فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر ہوتے تو عمر ہوتے۔ فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، ان کے تو سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میں ان کے پاس بیٹھا حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی میری طرف نظر فرمائی، کہنے لگے علی کھجور کھاؤ گے؟ حضرت علی نے کہا میں نے خواب نہیں سنایا بلکہ منہ کھولا، حضرت عمر نے میرے منہ میں کھجور ڈال دی۔ کہنے لگے جو حضرت عمر نے مجھے کھجور کھلائی نا تو میٹھاس بھی وہی تھی جو محبوب کے ہاتھوں میں تھی، ذائقہ وہی تھا جو محبوب کے ہاتھوں میں تھا، لذت بھی حضرت عمر کے ہاتھوں میں وہی تھی جو محبوب کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے ایک کھجور کھائی، حضرت عمر نے کھلائی، پھر حضرت عمر نے بھی دوسری کھجور اٹھائی، مجھے حضرت عمر نے دوسری کھجور کھلائی۔ کہنے لگے ذائقہ وہی تھا جو محبوب کے ہاتھوں میں تھا، لذت وہی تھی جو محبوب کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھے 2 کھجوریں کھلائی، پر حضرت عمر نے اب جب تیسری کھجور اٹھا کے آگے تقسیم کرنا شروع کی ہے، حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہہ دیا اے امیر المومنین کھجوریں بڑی میٹھی ہیں، لذت بڑی کمال کی ہے، مٹھاس بڑی کمال کی ہے، تم ادھر کھلا رہے ہو تو بڑی کمال کی لذت مل رہی ہے، بڑا منہ میٹھا ہو رہا ہے، بڑی پیاری جو ہے، بڑا سکون آ رہا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب حضرت عمر سے کہا اے امیر المومنین میرے دل کی خواہش تھی کہ آپ مجھے تیسری بھی کھلائیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے علی اگر رات تم نبی سے تیسری کھجور کھاتے تو عمر بھی تیسری کھلاتا، رات تم نے 2 کھائی ہے اس لیے عمر نے بھی تجھے 2 کھلائی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ دیکھو میرے نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے اتنا جان لیتے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے تو خواب میں 2 کھائی تھی، حضرت عمر نے 2 کھلانے کے بعد کہا کہ رات تم نے 2 کھائی ہیں اس لیے میں نے تجھے 2 کھلاتا ہے۔ نبی کے قدموں میں بیٹھنے والوں کو بھی نور مانتا ہے۔ اور پھر میرے نبی کی شان بھی تو دیکھو، میرے نبی نے خود ترمذی میں یہ موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے ہر صحابی قیامت کے دن قائد بھی ہوگا نور بھی ہوگا۔ تو محبوب فرما رہے ہیں، محبوب فرما رہے ہیں، فرمایا میرا ہر صحابی نور بھی ہوگا قائد بھی ہوگا۔ اب جن کے قدموں میں بیٹھنے والے نور بھی قائد بھی، تو پیارے نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو نبی کی شانوں کو تولا نہ کرو، بس سینے کو کھولا کرو، جو بھی آئے کہہ دو امام صاحب مولوی صاحب خطیب صاحب تو نبی کی اب شان بیان کر رہا ہے، پر یہ سینہ اتنا وسیع ہے، پہلے مان بھی چکا ہے پہلے تسلیم بھی کر چکا ہے۔
خدا کی قسم اگر تم یہ نظریہ رکھ لو پھر دنیا میں بھی کامیابی پاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیابی پاؤ گے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال